بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج یہ چھٹی تراویح اور چھٹی تراویح میں آپ نے چھٹے پارے کی تلاوت سماعت فرمائی ہے. چھٹے پارے کی شروعات ہوتی ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی برائی علی اعلان کرے، مگر اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ظالم کی برائی لوگوں کے سامنے کرے تاکہ لوگوں کو اس سے عبرت بھی حاصل ہو اور لوگ اس سے معاملہ نہ کریں، اس سے دور رہیں، اس کے ظلم سے بچنے کی کوشش کریں. اور جب لوگوں کے سامنے اس کا وہ ظلم آئے گا تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شخص ظلم کرنا چھوڑ دے. تو یہ چھٹے پارے کی یہ پہلی آیت ہے. میں اسی آیت کے تعلق سے پہلے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمارا چونکہ پہلے بھی میں نے بار بار آپ کے سامنے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ کوشش یہی ہے کہ نوجوانوں کی تربیت ہو سکے، ہمارے بچوں کی تربیت ہو سکے. تو قرآن کی جو ہدایات ہیں ان ہدایات کی روشنی میں تربیت کرنے کا ہی ایک مقصد ہے. اسی مقصد کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں. تو اس آیت کے تعلق سے چند باتیں پیش کریں گے. مفسرین نے یہ بات ذکر کی اس آیت کے تعلق سے کہ اس آیت میں 3 طرح کی باتیں جو ہے شامل ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اگر کوئی شخص کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے تو اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس پر پردہ ڈال دے اور کسی کی برائی، کسی کے اندر پائی جانے والی کوئی غلطی، کوئی برائی برملا علی الاعلان لوگوں میں بیان نہ کرے. اگر کہیں بھی ایسی کوئی چیز آدمی دیکھتا ہے تو جس نے بھی کسی مسلمان پر پردہ ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں اس پر پردہ ڈال دے گا. تو یہ بھی اس آیت کے اندر داخل. تو ایک اہم چیز یہ ہے، لوگ آج کل چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنے ذرائع ہیں، اتنی ویب سائٹیں ہیں اور سوشل میڈیا جسے ہم کہتے ہیں اس کے ذریعے سے باتیں بہت جلدی لوگوں میں پھیلا دی جاتی ہیں، عام کر دی جاتی ہیں. ان حالات میں ہمارے بچوں کی یہ تربیت ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر کہیں کوئی چیز دیکھتے بھی ہیں تو کبھی بھی سوشل میڈیا کا سہارا لے کر کے اس کو لوگوں میں پھیلانا، عام کرنا، یہ ہمارے دین کے، ہماری شریعت کے خلاف ہے. ایسا نہیں کرنا
اچھا تو ایک تو چیز اس کے اندر یہ داخل ہے. دوسری یہ بات ہے کہ کوئی بھی شخص اگر برائی کیا، برائی آدمی چاہے چھپ کر کے کرے، لوگوں کے سامنے کرے، برائی بہرحال برائی ہے، اللہ تعالیٰ برائی کو پسند نہیں کرتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان ہے، چھپ کر کے کہیں اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈالتا ہے. وہ بھی برائی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کل قیامت کے دن اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے قریب کر کے ان کو بتائے گا کہ کیا تم نے فلاں وقت پر یہ غلطی نہیں کی تھی، فلاں وقت پر یہ گناہ نہیں کیا تھا. بندہ کہے گا کیوں نہیں رب، میں نے یہ غلطی کی، یہ گناہ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ پھر آخر میں کہے گا کہ جاؤ، دنیا میں نے اس کے اوپر پردہ رکھا اور آج تم کو معاف کر دیتا ہوں. تو یہ غلطی انسان کی یہ ہے کہ اس نے چھپ کر کے کوئی گناہ کیا، غلطی کی، وہ غلطی ہے، وہ گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس پر وہ گناہ بھی لکھا جاتا ہے، پکڑ ہوگی اس کی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. اور ایک غلطی ہوتی ہے آدمی اعلان کرتا ہے. ایک تو گناہ کیا، وہ گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کو بڑے فخر کے ساتھ لوگوں میں بیان کرتا پھرتا ہے. گناہ کیا ہے، غلطی کیا ہے، اور برملا سب کے سامنے کر رہا ہے. کسی نہ اسے اپنی عزت کی پرواہ ہے، نہ اسلام کی عزت کی کوئی پرواہ ہے کہ اس سے کیسے پورا ہمارا دین بدنام ہوتا ہے، پورا اسلام بدنام ہوتا ہے. تو یہ گناہ ہے. یہ گناہ میرے بھائیوں پہلے والے گناہ سے، جرم سے کئی گنا، بلکہ 100 گنا، بلکہ 1000 گنا، جتنا بھی گناہ کہہ لیں آپ، یہ بڑھ کر کے جرم ہو جاتا ہے. تو آج میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے چھوٹے بچوں سے، بچیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک بار ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اب لوگ گناہ بھی کرتے ہیں تو اپنا جو ہے موبائل ویڈیو آن کر کے کرتے ہیں. باقاعدہ وہ ریکارڈ ہوتا ہے، پھر اسے پھیلاتے ہیں لوگوں کے سامنے. ایسے بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں، دیکھنے میں جو ہے آتے رہتے ہیں. یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا گناہ اگر بندہ کرتا ہے تو سخت ناپسند کرتا ہے. تو غلطی کیا، گناہ کیا، پھر اسے پھیلا بھی رہے. ابھی آج ہی جو ہے آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ ہمارے اس ملک کے جس صوبے کا یہ واقعہ ہے، جس شخص کا واقعہ ہے، وہ مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے، نام بھی پتہ ہے، لیکن چونکہ مقصد کسی کی برائی کرنا نہیں ہوتا اسی لیے نام ذکر نہیں کرتے. بس یہ ایک چیز ہے بہت تکلیف دہ کہ ایک شخص جو کسی دینی ادارے کا فارغ ہے، جسے ہم اصطلاح میں اپنے یہاں کیا علماء کہہ لیتے ہیں یا عالم کہہ لیتے ہیں، یہ بات ایک ایسے عالم سے تعلق رکھتی ہے کہ اس نے خودکشی کی. پہلے بھی بہت سارے واقعات آئے تھے، جب کووڈ کا دور چل رہا تھا تو بہت سے لوگوں کے اس میں جو ہے بہت ساری مسجدوں کے امام وغیرہ کے تعلق سے بھی تو بہت سی جو ہے ویڈیو سامنے آئی تھی کہ انہوں نے خودکشی کر لیا. لیکن یہ جو تازہ واقعہ جو بیان کر رہا ہوں آپ کو، انہوں نے جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ باقاعدہ اپنے کمرے میں اپنا ہی موبائل ویڈیو آن کر کے وہ اپنے آپ کو پھانسی پہ لٹکا رہے ہیں، گردن پہ وہ پورا ویڈیو جو ہے بن رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو دنیا سے چلے جاتے ہیں. خودکشی کیا ہے انہوں نے، سوسائڈ کرنا جسے آپ کہتے ہیں، لیکن یہ پورا جو ہے موبائل میں خود ریکارڈ کیا، خود اس کو کیا. اب یہ چیز بہت زیادہ چل رہی ہے کہ خود برائی کر رہے ہیں، اپنی برائی کو خود اپنے موبائل میں ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کو پھر تاکہ دنیا کے سامنے اسے پیش کریں. بہت سے لوگ اسے بہت ہلکے میں لیتے ہیں. یاد رکھیے اسے ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا. یہ سوسائڈ نہ صرف یہ کہ شریعت میں حرام ہے
بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ جو زندگی اللہ نے دی ہے، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق، یہ اختیار نہیں دیا کہ زندگی کو خود ختم کرے، چاہے جتنی بھی پریشانی ہو۔ یہ حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے، اور اتنا سخت یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح حدیث آپ کو یہ سنا رہا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ کی بات ہے کہ ایک صاحب جو ہے مسلمانوں کی طرف سے اسلامی فوج میں تھے یہ، اور بڑی بہادری کے ساتھ دشمن کی صف میں اندر گھس کر کے لڑتے تھے، اور نہ جانے کتنے دشمنوں کو انہوں نے مار دیا۔ لیکن کیا معاملہ ہوا ان کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کا ذکر آیا تو آپ نے کہا کہ وہ آدمی جہنمی ہے۔ کہا کہ جہنمی ہے یار۔ جب یہ بات کہتی کہ جہنمی ہے تو صحابہ کو بہت زیادہ اس وقت کہ یہ کیسے کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے یہ آدمی دشمن کی صفوں میں اندر گھس کر کے کسی کو بھی چھوڑتا نہیں تھا، جو بھی سامنے آیا اس کی تلوار سے کوئی نہیں بچا۔ ایک آدمی اتنی بہادری کے ساتھ، اتنی جوان مردی کے ساتھ جنگ میں شریک ہو کر کے دشمن کا صفایا کر رہا، اور وہ آدمی جہنمی ہو۔ بعض صحابہ کو بڑا تعجب ہوا یہ جملہ، اس جملے پر انہوں نے بہت تعجب کیا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم معلوم کریں گے کہ یہ اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، کیا بات ہے یہ، ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ وہ پیچھے پیچھے اس کے لگے رہے تو دیکھا کہ یہ شخص جو دشمن سے مقابلہ کر رہا تھا آخر میں زخمی ہو جاتا ہے۔ جب زخمی ہو جاتے ہیں، انجورڈ جسے کہتے ہیں آج کے زبان میں، پورے طریقے سے وہ اب زخم کو برداشت کرنا وہ بہت تکلیف پہنچاتا ہے زخم، اور ایسے موقع پر صبر کرنا ہوتا ہے، اور اسی میں اگر انتقال ہو جائے گا تو شہید ہونے کا درجہ ملے گا۔ لیکن یہ برداشت نہیں کر پایا اور خود اپنی تلوار رکھ کر کے اپنے سینے کو اس پر رکھ کر کے اپنی جان خود ہی لے لی، جسے آج کی زبان میں سوسائڈ کرنا کہتے ہیں۔ اب سوچئے کہ ایک شخص جو اللہ کے راستے میں اتنی زیادہ، اس میں کیا ہوتا ہے آدمی کی جان ہی چلی جاتی ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارا گیا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن خود اپنی جان لے لی جب اس کو برداشت نہیں ہوا۔ تو اس صحابی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے، آپ نے جو کہا تھا کہ یہ جہنمی ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ آخر میں اس کی وفات سوسائڈ کرنے کی وجہ سے۔ ایک شخص جو اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہو، اور وہ بھی اگر سوسائڈ کرتا ہے میرے بھائیوں، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جہنمی ہے۔ تو دوسروں کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہے، دوسروں کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص جیسے بھی سوسائڈ کرتا ہے، زہر پی کر کے کیا، تو کل قیامت کے دن جہنم میں اس کو یہی عذاب دیا جائے گا، ایسے ہی زہر کا پیالہ لے کر کے پیتا رہے گا، ایسے ہی اس میں جلتا رہے گا۔ اگر پہاڑ سے کسی اونچی جگہ سے گرا کر کے اپنی جان لیا ہے تو قیامت کے دن ویسے ہی گرتا رہے گا، ایسے ہی اس کا عذاب چلتا رہے گا۔ جس شکل سے بھی کوئی لوہے کا اوزار، ہتھیار، یا آج کے زمانے کے جو بھی ہتھیار ہیں جس کو استعمال کر کے اس نے سوسائڈ کیا ہے، وہی حالت اس کی چلتی رہے گی۔
تو یہ بہت بڑی میرے بھائیوں آج کے زمانے کی ٹریجڈی کہہ لیجئے کہ جو دینی اداروں سے فارغ ہیں لوگ، جن کا ایمان تو اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے تھا، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے حقیقت میں تو علماء ڈرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کو دین کا فارغ تو کہا جا سکتا ہے، ادارے کا فارغ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن عالم نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ عالم کی صفت نہیں ہوتی ہے۔ ایک بڑے عالم کی بات آپ کے سامنے ذکر کروں، کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اللہ پر سب سے کمزور ایمان علماء کا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں لوگوں نے اپنے اپنے تجربے سے کہی ہے کہ کمزور ایمان والے کون ہیں آج کے دور میں؟ علماء۔ ان کو ایمان نہیں رہا ہے اپنے رب پر، یہ صبر نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے خیانت، چوری، ڈکیتی اور جو ہے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، امانت میں خیانت، جھوٹ تو اتنا عام ہے کہ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ بات تھی۔ آیا جو ہے تو لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اس کے ضمن میں جو انہوں نے ویڈیو بنائی تھی، اور بعد میں اس کو جو ہے ڈال دیتے ہیں لوگ یوٹیوب وغیرہ پر، لوگ دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ انسان ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی شخص گناہ کو پھیلائے، عام کرے، اپنی غلطی کو لوگوں کے درمیان بیان کرے، عام کرے، مجھ سے سب کھلم کھلا جو ہے گناہ کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ اس کے بعد یہ پوری جو ہے پورا پارا اس میں خاص طریقے سے یہودیوں کا ذکر، اور اس میں عیسائیوں کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، اور عیسائی لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے غلو کرتے تھے کہ ان کو معبود بنایا، یا 3 معبود میں سے ایک معبود ان کو بنایا، جو ان کے یہاں یہ عقیدے کی خرابیاں موجود تھی، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور یہودیوں کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، وہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، وہ سب آیتیں بھی آپ نے تلاوت فرمائی۔ تو اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا کافی ذکر ہے اس پارے کے اندر، اور آخر میں بالکل اسی کا ذکر ہے، بالکل آخر میں بھی وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، بالکل آخر میں، آخری جو رکعت تھی اس میں آپ نے بالکل آخر میں یہ آیت سنی ہے، کیونکہ چھٹے پارے کے بالکل آخر میں ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم پاؤ گے کہ مومنین کے، اہل ایمان کے سب سے بڑے اور سب سے کٹر دشمن، جس کو آپ دشمن نمبر 1 کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں، وہ یہود ہیں۔ مسلمانوں کے یہ سب سے بڑے دشمن، یہ کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ صلح کر کے کبھی خیر کا پہلو نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا اور سازش کر کے آپ کو مارنے کی کوشش کی، وہ ہمارے خیر خواہ کب ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیشہ ان سے بچنا بھی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انہیں کبھی غلبہ نصیب نہ ہو، کیونکہ یہ صرف اسلام کے نہیں، مسلمانوں کے نہیں، بلکہ حقیقت میں یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں۔ ان کی ایک بڑی خرابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی، جو اسی پارے میں ہے، کہ یہ یہودی بھی اور نصرانی بھی، ان کے یہاں یہ چیز تھی کہ ان کو اپنے اوپر بڑا فخر تھا، نحن ابناء اللہ وأحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ان کو یہ دعویٰ تھا۔ یہ سب اس طرح کی چیزیں ہوں تو سمجھ جائیے کہ ایمان نہیں ہے۔ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے نا، تو ایمان تو ایک خوف پیدا کرتا ہے، اندر آدمی ڈرتا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اتنا اونچا ایمان،
لیکن ڈرتے رہتے تھے ہمیشہ۔ ایمان تو خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، ایمان سے کبھی بھی فخر نہیں آتا کہ میں ہی اللہ کا سب سے قریبی اور سب سے پیارا اور سب سے دلارا میں ہی ہوں۔ یہ کبھی یہ خیال، یہ تصور نہیں آنا چاہیے۔ یہ یہودیوں کے یہاں بات تھی، نصارہ کے یہاں بات تھی۔ دو تین باتیں اور جو ہے جو اس میں بڑی اہم ہے۔ ایک تو وضو کی آیت بھی اسی پارے کے اندر ہے، تیمم کی آیت جو نازل ہوئی وہ بھی اسی پارے کے اندر آیت، وضو کا حکم بھی ہے، تیمم کا حکم بھی ہے۔ اور سورہ نساء کا آخری حصہ اور پھر سورہ مائدہ کا حصہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جانور جو حرام کیے گئے ہیں، جن کا کھانا جائز نہیں ہوتا ہے، یا مردہ جانور جن کا کھانا جائز نہیں ہوتا ہے، اس کی تفصیلات بھی جو ہے سورہ مائدہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اسی ضمن میں جو اس زمانے میں کتوں کے ذریعے سے جو شکار کرتے تھے جانوروں کا، اس کا بھی تھوڑا سا بیان آیا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ایسے لوگ جو سماج کے دشمن ہوتے ہیں، امن و شانتی کے دشمن ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی، جن کو عربی میں محاربین کہا جاتا ہے، تو ایسے محاربین کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ پچھلے زمانے میں ڈاکو بہت مشہور ہوا کرتے تھے، علاقے علاقے میں ڈاکو ہوتے تھے، راستوں میں لوگوں کے سامان وغیرہ وہ چھین لیا کرتے تھے، مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ ان کی وجہ سے راستے میں بڑی لوگوں کو پریشانیاں ہوتی تھی، تو امن و شانتی کے خلاف ان کی چیز ہوتی تھی۔ ان کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ لوگ اگر مل جائیں ایسے جو سماج کے دشمن ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، اور جو امن و شانتی میں بھنگ ڈالنا چاہتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہے کہ ان کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، قتل کر دو، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یا سولی پر لٹکا دو ان کو، یا ان کا ہاتھ ایک سیدھا ہاتھ ہے تو یعنی دایاں ہاتھ جسے ہم کہتے ہیں، یا بایاں پیر یہ کاٹ دو، یا جو ہے سیدھا پیر یا بایاں ہاتھ کاٹ دو ان کا، یا آج کی زبان میں جسے تڑی پار کرنا کسے کہتے ہیں، اردو میں جلاوطن کرنا کہتے ہیں، عربی میں نفی کہتے ہیں، نفی البلد، نفی والبلد، اور وہی لفظ قرآن کے اندر ذکر کیا گیا، یا تو ان کو اس علاقے سے تڑی پار کرو، جیسا موقع ہو حاکم وقت ان کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے، جو بھی سماج کے دشمن ہیں اور سماج کے اندر اس طرح کی برائیاں یا اس طرح سے امن و شانتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی سے جڑا ہوا چوری کا حکم بھی، چونکہ اب یہ ڈکیتی کی بات آئی تو چوری کا بھی حکم اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو چور کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے، ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا جائے گا، یہ اس کی جگہ ہوتی ہے، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو یہ حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو بیان ہے میرے بھائیوں، آج دشمن انہی کو لے کر کے لوگ بڑے عجیب انداز سے بیان کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے بھائی، ہماری بہنیں جو ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ لوگوں سے سنیں، ارے اسلام میں ایسی سزا ہے کیا، یہ بڑی وحشیانہ سزا ہے۔ تو دشمنوں سے جو بات سنتے ہیں کبھی دل میں بیٹھ جاتی ہے، کبھی لوگ اس کو عجیب انداز سے بیان کرتے ہیں، کبھی علماء کا بھی بیان کرنے کا انداز غلط ہو جاتا ہے، اس سے بھی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ کبھی لوگ ایسے بیان کرتے ہیں، بھوک لگی ہے، ایک بریڈ لے کر کے کھا لیا تو کیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ کیا اسلام میں یہ سزا؟ ایسے جو ہے اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ کس چوری کے بارے میں کہا گیا جب ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ اس کے لیے تین جو ہے شرطیں، کنڈیشن کہہ لیجئے، تین جو ہے کنڈیشن، ایسے ہی نہیں کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ پہلے یہ ہے کہ وہ چیز جو اس نے چرائی ہے وہ کم سے کم جو ہے ربع دینار، عربی میں کہتے ہیں ربع دینار، یہ یعنی ایک دینار کا 1/4 حصہ۔ اگر ایک دینار کے آپ 4 حصے کریں تو اس میں سے ایک حصہ
اتنی قیمت کی وہ چیز ہوگی تبھی جو ہے یہ حکم ہوتا ہے، اس سے کم کی ہوگی تو یہ حکم اپلائی نہیں ہوتا۔ تو 1 دینار کا وزن کتنا ہوتا تھا؟ 4.25 گرام، یہ جو ہے تو اس کے لحاظ سے 1 گرام سے تھوڑا زیادہ، 1 گرام ہی مان لیجئے، 1 گرام کی قیمت کیا آج کل 5,000 روپے ہے۔ کیا ایک بریڈ کسی نے چوری کر لیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا؟ ایسا نہیں ہے، یہ غلط انداز سے پیش کر دیتے ہیں۔ جو اگر چوری جو چیز بھی سامان جو چوری کیا ہے اگر وہ 5,000 آج کے دور کے لحاظ سے بول رہا ہوں، یہ اس وقت کے لحاظ سے وہ 5,000 سے کم کا ہے تو اس پر نہیں ہے، یہ حکم وہاں پر اپلائی نہیں ہوگا۔ دوسری اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ وہ چیز جسے چرایا ہے اسے حفاظت سے کہیں رکھا گیا تھا، اس کو عربی میں حرز کہتے ہیں، یعنی سامان کا جو مالک ہے اسے حفاظت سے رکھا تھا اور اس نے جا کر کے چوری کیا۔ اگر وہ چیز سامان والا جو سامان کا مالک ہے اس نے حفاظت کرنے میں سستی کیا ہے، اس نے اپنے سامان کی حفاظت نہیں کی، جس کی وجہ سے کسی نے اٹھا لیا اس کا سامان، تو ایسے اٹھائے گئے سامان پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے، چاہے اس کی قیمت زیادہ ہی کیوں نہ ہو جو۔ تو وہ سامان واقعی اس نے چوری کا مطلب کیا ہے؟ آدمی بڑی حفاظت سے رکھا تھا اور چوری کی نیت سے جا کر کے کیا، کہیں اس کو پڑی ہوئی چیز مل گئی اٹھا لیا، میں نقطہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے ہی رکھا تھا کسی نے اٹھا لیا۔ دل انسان کا ہے، شیطان آتا ہے بہکاتا ہے تو کبھی ایسے اٹھا بھی سکتا ہے آدمی، تو اس پر نہیں ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ حاکم تک وہ چیز جو ہے پہنچائی جائے تب یہ حکم لاگو ہوتا ہے۔ اگر کسی کا سامان کسی نے لے لیا، چوری ہی کیا، چوری کر لیا، پکڑ لیا اس کو، وہیں چھوڑ دیا، معاف کیا، حاکم کے پاس نہیں گیا، تو یہ نہیں ہے کہ ہر حال میں اس کا ہاتھ کاٹا ہی جائے گا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب حاکم وقت تک یہ بات پہنچا دی جائے تب اس کے اوپر یہ حد جاری کی جاتی ہے۔ کسی کے گھر میں ایسا ہوا، کوئی آیا تھا سامان چوری کر رہا تھا، پکڑ بھی لیا، اس کو چھوڑ دیا، کسی کو بتایا نہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی کا ہاتھ لازمی طور پر کاٹا ہی جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سزا ہے ایک، اور یہ کیسی سزا ہے کہ اگر ایک شخص کو، ایک چور کا ہاتھ کاٹ لیا جائے تو سارے لوگوں کے سامان محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی لیے اسلام نے رکھا ہے۔ بلکہ آپ نے سنا ہوگا یہ کہ جن ملکوں میں اس سزا، جیسے سعودی میں یہ سزا نافذ کی جاتی رہی تو لوگ دکان کھلی بھی چھوڑ کے چلے جائیں تو کوئی سامان جو ہے نہیں اٹھاتا وہاں سے، کیونکہ ایک ڈر ہوتا ہے کہ اگر ایسا کیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو ایک امن ہو، شانتی ہوتی ہے، سماج اس کی وجہ سے لوگوں کو بڑا سکون ہوتا ہے، اور اسلام یہ سماج چاہتا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک کے بارے میں ایک صاحب نے کہا کہ اگر یہ چور کی ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ کر دی جائے تو سارے کے سارے لوگ ٹنڈے نظر آئیں گے، یعنی کوئی بھی ہاتھ والا نظر نہیں آئے گا، یہ صورتحال ہو جائے گی۔ تو یہ سب کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ وہ سزا نافذ نہیں کی جاتی ہے۔ ہمیشہ جرم کی سزا جب سخت ہوتی ہے تو سماج میں شانتی ہوتی ہے اور جو ہے سکون ہوتا ہے، اور اسلام وہی سلامتی چاہتا ہے، وہی سکون چاہتا ہے۔ وقت ہو گیا تو آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔